ویلکم بیک ٹو پاکستان. آج رات ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نئے سینیٹرز آئے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوگی, اور بریک میں جانے سے پہلے نعیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کوئی خاص ان کا رول نہیں ہوتا. اس سے اتفاق کرتے ہیں ڈامرا صاحب کہ اگر آپ سینیٹر بن گئے لیکن سینٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ میرے خیال میں کہ خاص طور پر تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے, انہیں کوئی بھی چیز سے کسی بھی ادارے پر بہت بڑے تحفظات ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے. جہاں تک سینٹ کی انتخابی بات ہے تو قومی اسمبلی میں پاس ہونے والا کوئی بھی بل ان پر چیک اینڈ بیلنس ہے سینٹ, ٹھیک ہے, جس میں چاروں صوبوں کی ایکول جو نمائندگی ہے ہمارے پاس, اور ابھی ہم نے 18ویں جو امنڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن میں اس میں ہم نے مائنورٹی کے بھی ایک نمائندے کی اضافہ کر دیا ہے, تو ان کی بھی ایک بہت بڑی جو ایک ریشو ہے ان کی بھی نمائندگی ہو جائے گی. اور سینٹ کے طریقہ کار, انتخاب طریقہ کار کو اگر ہم اس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ الیکٹ کیا جائے یا وہ صوبائی اسمبلیوں کے تھرو آئے, اس پہ ایک ایسی بحث ہے جو ایک عرصے سے چلتی ہوئی بھی آ رہی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر سینٹ کو کٹ پتلی کہیں اور ہم کہیں کہ وہ ایک غیر ضروری ادارہ ہے, تو یہ پہلی مرتبہ کسی ٹی وی پر کسی پارٹی کا موقف آیا ہے اور انہیں پورا حق ہے اپنا موقف دینے کے لیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے بعد اگر کوئی پارٹی میجارٹی میں رہتی ہے اور سینٹ میں وہ پارٹی اگر میجارٹی نہیں رکھتی ہے, تو سینٹ جو ہے ایک سپریم ایک ادارہ ہے اور اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, اس بل پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ہی وہ پاس ہوتا ہے. میں چاہوں گا شیخ صاحب آپ بھی اس پہ اپنا موقف دیں. آپ سپورٹ کرتے ہیں جو بات نعیم الحق صاحب نے کی کہ اس ادارے کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی پاکستان کی تاریخ میں, اور دوسرا یہ بھی بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اگر پروونشل اسمبلیز میں میجورٹی ہے تو آبویسلی ان کا حق تھا کہ وہ سینٹ میں آئے, تو پھر پیسہ کہاں سے آ گیا؟ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, فاٹا کے ممبران میں پیسہ کیوں انوالو ہوا اگر ان کی میجورٹی بھی تھی اور ان کا حق بھی تھا سینٹ میں آنے کا؟ نہیں شہزاد, دو حصے ہیں آپ کے. پہلا حصہ جو ہے آپ نے یہاں پہ جو پوچھا تھا نعیم صاحب سے, عاجز صاحب سے, سینٹ کی حیثیت, سینٹ کی ایک آئینی حیثیت ہے. اس کو آپ نہ میں اس کو انکار کر سکتا ہوں, نہ ہی کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت انکار کر سکتی ہے. 1973 کے آئین میں بڑا واضح سینٹ کا ایک اپنا رول ہے, اور سینٹ ایک خود مختار ادارہ ہے. اگر سینٹ فرض کیجئے پاکستان کی قومی اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے یا کوئی قانون پاس کرتی ہے, تو وہ سینیٹرز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بل یا قانون جو ہے وہ مکمل نہیں ہے یا اس میں کچھ خامیاں ہیں, تو ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بل میں اور اس قانونی جو آپ نے پاس کیا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن میں, اس میں آپ وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں. اس لیے وہ بہت ضروری ایک ادارہ ہے جو اپر ہاؤس جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ اس کی اپنی ایک اہمیت موجود ہے. ہاں اگر نعیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل کو اگر یہ اس کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر, لیکن شیخ صاحب یہ بات تو بالکل, یہ بات تو ان کی میں بھی سپورٹ کروں گا, اس لیے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے اگر کوئی بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. یہ پرسیپشن تو ہے. ایسا بالکل نہیں. شیخ صاحب میں آپ کی خدمت میں ایسا بالکل نہیں ہے. شیخ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, نعیم صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ یہ بھی اپنا موقف قوم کے سامنے رکھیں کہ کل اگر تحریک انصاف الیکشن میں جاتی ہے اور کسی صوبے میں اگر وہ اتنی اکثریت رکھتی ہے کہ ایک یا آدھی سیٹ اگر سینٹ میں وہ لیتی ہے, تو کیا وہ سینٹ کے انتخاب کا تب تک بائیکاٹ کریں گے جب تک وہ سینٹ کے طریقہ کار کو چینج نہیں کریں گے؟ یا سینٹ کی آئینی حیثیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ موقف بھی واضح ہونا چاہیے. دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ سینیٹر جو ہوتا ہے, اور سینیٹر صاحب آپ موجود ہیں یہاں پر, آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, آپ کو منتخب عوام نے نہیں کیا ہے, آپ کو منتخب کیا ہے. تو اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس پر آج اگر آپ سوال اٹھا رہے ہیں, آئینی حیثیت تو ہے, ہم تو تسلیم کر رہے ہیں آئینی حیثیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس کے یہ جو اصول ہے مجھے اجازت دیں نعیم صاحب, نہیں میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں, غیر نمائندہ ادارہ ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, یہ اسمبلی کے اراکین کی نمائندگی. نہیں, یہ اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, یہ صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے, اور جو صوبے سے منتخب نمائندگان ہیں, جو عوامی نمائندگان ہیں, وہ اپنے ووٹ کے ساتھ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور اس ووٹ سے سینیٹر منتخب ہوتا ہے. اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد چونکہ یہ ایک برابر کی بنیاد پر چاروں صوبوں میں رکھیں گے, کل کو اگر گلگت بلتستان بھی آتا ہے تو پھر اس کے بھی اسی طرح ایک ہو گیا. شیخ صاحب آپ اس بات سے مجھے یقین ہے اتفاق کریں گے کہ جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرتی ہے, صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اس کو ووٹ دو, اس کو ووٹ دو, وہی ہوتا ہے.
اس میں اسمبلی کے اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پارٹی کا ڈسپلن ہے نا، یہ تو پارٹی کا ڈسپلن ہے، غیر جمہوری عمل ہے۔ ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں نعیم صاحب، آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ جب آپ الیکشن میں جائیں گے، آپ اپنے عوام کو جب ووٹ دیں گے، ایک فرد جب آپ کو ووٹ دے گا، آپ سے آپ کے مینیفیسٹو سے ایگری ہوگا تو ووٹ دے گا نا۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کا ایم پی اے اس پارٹی کی ٹکٹ کے امیدوار کو ووٹ کرتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، یہ عوام کے منتخب نمائندوں کے منتخب نمائندے، یہ ایک بالا ادارہ ہے۔ دیکھیں عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے یہ نمائندے ہیں۔ میں آپ کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں غلط موقف کو جسٹیفائی کرنے سے بہتر ہے شیخ صاحب ڈیبیٹ میں آ جائیں ہم۔ جی شیخ صاحب، عوام کی رائے سے آپ منتخب نہیں ہوئے، ایک غلط بحث میں آپ ایک غلط بحث میں پڑ گئے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آئینی طور پہ یہ جو ادارہ ہے سینٹ کا، یہ ایک اپر ہاؤس ہے جس کو پاکستان کے چاروں صوبے کے عوام جو ان کے اپنے نمائندگان ہیں وہ ان کو چنتے ہیں، اور یہ برابر کی سطح پہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات سے میں اتفاق شیخ صاحب ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، پروونشل اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو تو عوام چنتی ہے، لیکن اس کے بعد پارٹی کہہ دیتی ہے کہ فلاں شخص کو آپ نے ووٹ دینا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی کے لیڈر کو اپنا ووٹ دکھا کے باکس میں ڈال دیں۔ شیخ صاحب میری رائے میں یہ عمل جمہوری نہیں کہلایا جا سکتا۔ نہیں، بات یہ ہے، یہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جب اپنے سینیٹرز کا چناؤ کرتی ہے تو اس میں شاید کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے نمائندے مقرر کرتی ہے کہ یہ ہمارے نمائندگان ہیں، یہ سینٹ میں اس جماعت کی نمائندگی کریں گے، تو پھر یہ پرنسپلی یہ لاگو ہو جاتا ہے ان نمائندگان پہ کہ ان شائبان کو جن کو سینیٹرز کے لیے ٹکٹ سے نوازا گیا ان کو چنا جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا، آگے بڑھتے ہیں، میں یہ دونوں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کو عوام منتخب کریں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، میں آپ کو یہ بات ڈائریکٹلی وہ الیکٹ ہو یا انڈائریکٹلی الیکٹ ہو، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے۔ خیر میں چاہوں گا کہ ہم اس بحث میں نہ پڑیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دوسرے جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اس طرف۔ ماروی میمن صاحبہ نے جوائن کر لی ہے۔ شیخ صاحب آپ کی جماعت، آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا انڈکشن ہے اور خاص طور پہ سندھ میں آپ کو چاہیے تھی مزید پریزنس جو کہ ماروی میمن صاحبہ کی طرف سے آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں شہزاد، سندھ میں آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نون کی پریزنس اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ بات میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر، شہزاد کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، بحیثیت سیاسی ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی ورکر نے اپنی سیاست کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جائے، اور اگر کسی شخص میں اتنا پوٹینشیل ہے، وہ ووکل ہے اور وہ اپنی انرجیز جو ہے وہ پاکستان کی مطلب فلاح کے لیے لگاتا ہے، تو اس کا اگر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کرنا میرے خیال میں تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اور ماروی میمن کی تو آپ کے سامنے ہے، اس کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس نے اپنی جو ڈیورنگ اپنی اس نمائندگی کے قومی اسمبلی میں اس نے ہمیشہ بڑے ووکل طریقے پر اپنی نمائندگی کی۔ اس کے بعد اس نے جب یہ سمجھا کہ اس کی پارٹی کے ساتھ اس کی کچھ نظریاتی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے، تو وہ پہلی شخصیت تھی جس نے استعفیٰ دے دیا۔ جب کاف لیگ کے ارکان جو ہے پیپلز پارٹی کے اتحادی بننے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا۔ دیکھیں بالکل میں نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ماروی میمن صاحبہ نے وہ کردار ادا کیا بینگ اے پولیٹیشین جو ہر پولیٹیشین کو کرنا چاہیے۔ عوامی مسئلوں پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، دھرنے دیے عوام کے ساتھ مل کے، یہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا۔ لیکن کاف لیگ میں وہ 3 سال رہی، انہی چودھری برادران کے ساتھ رہی جو کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے، اور خود جب ڈکٹیٹر کا دور تھا تو وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی تھی اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے، ان کے والد صاحب نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے۔ سوال پوچھنے کا مقصد میرا آپ سے یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ مشرف کی باقیات کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے، تو آپ لوگ کوئی مختلف کام تو نہیں کر رہے میرے خیال سے؟ اگر آپ دیکھیں، میں شہزاد آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بھاگ دوڑ جو تھی وہ شجاعت صاحب کے سپرد کر دی، اور شجاعت صاحب نے یہ کیا کہ وہ اس بجائے اس کے کہ وہ کھڑے ہو جاتے، اور جیسے کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اور سب نے مل کے اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کے لیے ایک تحریک کا ساتھ دیا، تو ان کو چاہیے تھا اس تحریک کو ساتھ لے کے چلتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ڈکٹیٹر کے ساتھ جانے میں اپنی
مطلب بہتری محسوس کی ہوگی یا کوئی ان کا اپنا کوئی سیاسی نظریہ ہوگا. اس لیے اصولی طور پر میاں صاحب نے یہ بات ان کے لیے کہی تھی کہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کاف لیگ کی باقیات جو ہے, مشرف کی باقیات شامل ہو رہی ہے, تو ماروی میمن بھی تو اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں تھی, اس وقت وہ پولیٹکس میں نہیں تھی, لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ کا حصہ تھی, سپورٹ کرتی تھی مشرف کو, چودھری برادران کو بھی سپورٹ کیا ہے. تو یہ تنقید جو آپ پاکستان تحریک انصاف پہ کرتے ہیں, یہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے نا. نہیں شہزاد, دیکھیں آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں پاکستان, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں نہ تحریک انصاف پہ تقریر کر رہا ہوں. یہ تو پہلے دن سے انہوں نے, تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی ایسے شخص کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کریں گے جو ماضی میں کسی بھی طور پہ یا ڈکٹیٹر کے ساتھ ارے بھائی میرے کرپشن. اگر نعیم صاحب یہاں پہ میں ایک دو شخصیات کا ذکر کر دوں تو پھر آپ کے پاس شاید ان کی وہ کلیریفیکیشن کا جواب کر دیں شیخ صاحب, کر دیں اگر آپ چاہیں. جی کر دیں, نام لے لیں. میں آپ کو صرف ایک شخص جو بڑے سب سے زیادہ کلین جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے ذاتی دوست جو اسلام آباد میں آپٹیکل کا کام کرتے تھے, آج آپ جا کے دیکھ لیجئے, ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایمبیسڈر لگایا, اور اس کے بعد وہ آج وہ کروڑ پتی, تو بہت چھوٹی بات ہے, اس سے تھوڑا آگے نکل گیا ہوگا. تو اس کو آپ مورل کرپشن نہیں کہتے, آپ اس کو مورل کرپشن کہتے. آپ اس دوسری یہ مورل کرپشن نہیں, یہ تو ڈیفینیٹلی کرپشن ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ صرف مورل کرپشن نہیں ہے, یہ تو مس یوز آف پاور ہے. کرپشن صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہوتی, مس یوز آف پاور بھی ہوتا ہے. میں چاہوں گا نعیم الحق صاحب سے جواب دینے چیز کا. شیخ صاحب دوسرا بھی سن لیجئے, دوسرا بھی بتا دیں احساسے کس طرح 10 گنا بڑھ گئے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, دوسرا نام کون سا ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے. سرور صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں الگ نہیں ہے, آپ نے جو بات کی, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑھیں. میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے, میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات پوچھتا ہوں نعیم صاحب. تواتر کے ساتھ میں آپ کی باتیں بھی سنتا ہوں, آپ کے کابرین کی باتیں بھی سنتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہم ایجوکیشن کے لیے بہت کچھ کر دیں گے, ایجوکیشن کے لیے ہم ایک انقلاب لے آئیں گے اور اس کا 3-4 گنا بجٹ بڑھا دیں گے. ایک شخص جس نے ان کو جوائن کیا, پاکستان کے سب سے بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا مالک ہے وہ, اور ایک اور شخصیت ان کے ساتھ ہے جن کی پاکستان کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشن ان کے پاس ہیں. کل کس نے دیکھا شہزاد صاحب؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ کل کسی نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے بھائی ان دروازوں کو کھول دے جو صرف اشرفیہ کے لیے ہیں, جن کی فیسیں غریب آدمی یا متوسط طبقے کا شخص نہیں دے سکتا. یہ ہوتا ہے آپ کے کال آف فیم. شیخ صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی نا شیخ صاحب. اگر اس کا مطلب, میری بات سن لیں, میرا سوال سن لیں, اگر اس کا مطلب سریے کی فیکٹری ہے نواز شریف صاحب کی تو وہ اس کو سستا کر دے, آدھے دام میں بیچنے لگے. اگر چینی کی فیکٹری ہے, ان کے پاس چینی کی ملیں ہیں تو وہ بھی آدھے دام کر دیں. ایسا تو نہیں ہوتا, بزنس ہوتا ہے نا. ورنہ وہ بزنس میں میرا خیال ہے نہ ہی جائیں. معاف کیجئے گا, آپ کی باتوں نہیں, مجھے جواب لے لینے دیں نعیم صاحب سے. آپ نے کافی ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے. نعیم الحق صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ الزامات جو شاہ محمود قریشی پہ انہوں نے لگائے, مس یوز آف پاور وچ از اے فارم آف کرپشن, یہ درست ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں. میں سختی سے اس بات کی تردید کرتا ہوں. اگر شیخ صاحب کے پاس کچھ شواہد ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ کروڑ پتی کی بات کر رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ معاف کیجئے گا شیخ صاحب, اب یہ اس بحث کا وقت گزر چکا ہے. میں آپ کو نعیم صاحب نام بتا دیتا ہوں, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. آپ شواہد پیش کریں, نام تو میں بھی آپ کو 10 بتا سکتا ہوں. بتا رہا ہوں نا, نام تو میں بھی بتا سکتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی بتا سکتا ہوں شیخ صاحب. برداشت کر لینا. سن لیں, کریں گے, ہم حاضر ہیں. آپ بتائیے. رؤف کلاسرا صاحب نے عمران خان کی پریس کانفرنس کے درمیان اٹھ کے یہ باتیں کی تھی. میں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا. نہیں صاحب, یہ تو رؤف کلاسرا ہے. اگر باتیں کرنے سے شیخ صاحب کو مجرم ثابت ہو جائے, اب آپ کے پاس پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کا جواب نہیں ہے. نہیں, اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. نہیں, جواب آپ تو معاف کیجئے گا, آپ یہ سب مفروض ہے. آپ بتائیے پارک لین کا پیسہ کہاں سے آیا؟ حدیبیہ شوگر مل کے 325 ملین پاؤنڈ جو شہباز شریف نے منع کر دیا تھا برٹش کورٹ کو کہ نہ بتائیں یہ کہاں سے آئے, وہ کہاں سے آئے؟ میاں نواز شریف صاحب کا ذریعہ آمدنی, ذریعہ معاش کیا ہے, ان کی آمدنی کیا ہے, وہ جو ڈرائیونٹ کی اسٹیٹ ہے وہ اس پہ پیسہ کہاں سے خرچ ہو رہا ہے؟ یہ کمپیوٹر جو ہیں, یہ جو میاں شہباز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
معاف کیجئے گا، آپ پر جو الزامات ہیں آپ تو ہم پہ لگا رہے ہیں، ہم آپ پہ 10 گنا لگا سکتے ہیں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ پھر اور بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، جب ضیاء الحق پاکستانی عوام کو کوڑے مار رہا تھا، میاں نواز شریف صاحب تالیاں بجا رہے تھے لاہور میں چیف منسٹر کی حیثیت سے۔ اچھا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں سچویشن کتنی مختلف ہوتی ہے نعیم صاحب اور شیخ صاحب، میاں صاحب تالیاں بجا رہے تھے، نعیم صاحب اور شیخ صاحب سچویشن کتنی مختلف ہوتی ہے؟ اگر ماروی میمن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیتی تو شیخ صاحب کیا ان پر بھی تنقید ہوتی اسی طریقے سے جس طرح باقی لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے؟ شہزاد میں نے شہزاد اپنے ذاتی آپ کو ایک خیالات سے اظہار کیا ہے، میں نے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا، میں کہتا ہوں کہ ہر سیاسی ورکر کو، ہر سیاسی شخصیت کو کسی بھی سیاسی جماعت کو میں شامل ہونے کا پورا اختیار ہے، اور سیاسی جماعت کو اپنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور وہ ان کی طاقت ہوتی ہے، اور دیکھنا یہ پڑتا ہے کون سی سیاسی شخصیت کتنا وزن رکھتی ہے، اس میں کتنی اہلیت ہے۔ میں دھامرا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تعلق تو سندھ سے ہے۔ دھامرا صاحب یہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں تمام جماعتوں کی طرف سے کہ کسی طریقے سے اپنی پریزنس کو بڑھایا جائے سندھ میں، اور اوبیسلی سندھ میں جو آپ کا میجر ووٹ ہے، اس کے بعد کراچی میں MQM بھی ہے، تو وہاں پہ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ہم ووٹ حاصل کریں۔ کتنی اسٹرانگ ہے پیپلز پارٹی سندھ میں 2 سیلابوں کے بعد، اور جو محرومیاں ہم نے دیکھی ہیں انٹیریئر سندھ میں، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے؟ انشاءاللہ تعالی جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہاں پر آج اگر میں بات کروں گا تو ایک دعویٰ سی بات ہو جائے گی۔ 2 بہت بڑے ایک ڈیزاسٹر تھے 2010 اور 2011 میں، اس میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی پارٹی اور گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ سندھ کے حوالے سے جو خدمت کی ہے لوگوں کی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی خدمت کے بیاف پر ہم سندھ کے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کسی پارٹی میں چلے جانے سے، اور کسی پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ سندھ سے زیادہ اپنے ووٹ لے لیں، تو ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوششیں ہوئیں، یہاں پر بہت بڑے آپریشنز ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار رہا، اور انشاءاللہ اب جو ہم نے کولیشن گورنمنٹ کے بہاف پر ایک پولیٹیکل جو وکٹمائز ہوتی تھی یہاں پر، اس کو کم سے کم پیپلز پارٹی نے سرے سے ختم کیا ہوا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہم نے بالکل ایک کھلا میدان دیا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور سیاست کریں اور لوگوں میں جائیں۔ حتیٰ کہ یہ ریسنٹلی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں بھی سندھ میں ایک چھوٹے سے گروپ نے ان کی خواہش تھی کہ الیکشن ہو، اور ان کے پاس سندھ میں صرف 4 MPs تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سموتھلی پولنگ ہوئی تھی، اور اس پولنگ میں ان کے جو 4 MPs تھے انہوں نے اپنے ووٹ کا حق جو تھا وہ استعمال کیا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کے MPs کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جہاں تک نعیم صاحب کی بات ہے، انہوں نے ایک فقرہ یہاں پر کہا کہ باتیں کرنے سے کوئی مجرم ہو جائے تو اللہ ہی حافظ ہے، تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہی آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ کرپشن۔ پیپلز پارٹی تو ان کرپشن کے نہ صرف الزامات بلکہ کورٹوں سے بھی کوئی ثابتی نہیں ہوئی۔ آج وہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس پر ماضی میں کرپشن کے الزامات تھے، آج عوام کے ووٹ سے ہی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے دھامرا صاحب، I'm sure کہ ہمارے دوسرے 2 مہمان جو اس پر کہنا ضرور چاہیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔